السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعریف اور اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سورۃ الحشر کا آج پہلا رکوع پڑھیں گے اور اس پر غور و فکر کر کے اپنے آپ کے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا ہم اعتراف کریں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسی ایک اکیلے مالک کی سبحان ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں۔ اسی نے ہمیں علم دیا، ہماری اپنی کوئی صفت نہیں، ہماری اپنی کوئی خوبی اور کوئی اچیومنٹ نہیں۔ جو کچھ بھی علم ہمیں حاصل ہوا ہے اسی کے رحم و کرم کے بدولت حاصل ہوا ہے۔ آج سورۃ الحشر کا ہم پہلا رکوع پڑھیں گے۔ اس کے آیتوں کا سلسلہ رہے گا 1 سے لے کر کے 10 تک، یعنی ٹوٹل 10 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ اللہ کے گلوریس نام سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی خاص خصوصیتوں کے ساتھ، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ with the special characteristics of Allah, the most gracious and the most merciful۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر سورت شریفہ سوائے سورۃ التوبہ کے اسی دعا سے شروعات ہوتی ہے اس کی۔ and this invocation constitute an integral part of every opening۔ یہ ہر آغاز کا، ہر سورت شریفہ کے آغاز کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ دونوں ڈیوائن الفاظ الرحمن اور الرحیم، ان دونوں الفاظ کا مادہ اور روٹ ورڈ جو ہے وہ رحم ہے، which signifies mercy, compassion, love, tenderness and grace۔ یعنی دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کی شفقت، محبت، مہربانی، فضل و کرم کی علامت ہے۔ لفظ الرحمن ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کا دائرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اور پرسنالٹی فل آف گریس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور الرحیم جو لفظ ہے وہ اللہ کے فضل کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ہر مخلوق کی زندگی پر اس کے رحم کے اثرات ہمیشہ موجود ملیں گے۔ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے آپ میں ایک مکمل آیت ہے، اور ہر سورت شریفہ کے آغاز پر اس کو اللہ نے رکھا ہے، جس سے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی ان 2 خاص صفتوں کے سائے میں اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس آیت کو اس کے معنی اور گہرائی کو سمجھے بغیر رسمی طور پر نہ پڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکنالج کرتے ہوئے، اس کی رحمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے دعا کے طور پر پڑھا جائے۔ آئیے اسی دعا کے ساتھ اس سورت شریفہ کی پہلی آیت لیتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ آیت نمبر 1 میں نے پڑھی، جو اس سورت شریفہ کی پہلی آیت ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ ہی کی، جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت ایک ایسی اٹل سچائی اور ایک زبردست حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز بغیر کسی وقت کی پابندی کے مسلسل اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے، وداؤٹ اینی ٹائم لمٹ۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کی کہ یہ وقت میں یہ کرنا ہے، ہر سمے وہ اپنے رب کے آرڈر پہ چل رہی ہے۔ اور اللہ کی پاکیزگی کی گواہی جو ہے وہ اپنی زبان سے تو بیان کر ہی رہی ہے، اپنے عمل سے بھی ساتھ ہی ساتھ بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی زبردست ہے کہ his control and sovereignty is over everything۔ اس کا اختیار، اس کی حاکمیت، اس کی بادشاہت
ہر چیز پر ہے، کوئی چیز اس کے قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرتوں کا دائرہ لامحدود اور بے کنار ہے۔ یہ کائناتی نظام کے باقاعدگی سے چلنا ایک زبردست سنگین حقیقت ہے۔ اس کی عظیم الشان سلطنت میں کوئی پارٹنر نہیں، کوئی بھاگیدار نہیں۔ وہ زبردست حکمت والا رب ہے جس کی بادشاہت کا کوئی کنارہ نہیں۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار۔ یہ آیت نمبر 2 تھی۔ اس کا ترجمہ ایسا ہوگا، وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے غداری کی اہل کتاب میں سے، ان کے ٹھکانوں سے پہلے ہی حملے میں۔ نہیں سوچا تھا تم نے کہ وہ نکل سکیں گے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ بچا لیں گے انہیں ان کے قلعے اللہ سے، تو آیا ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ تھا، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں تمہارا رعب، وہ خراب کرنے لگے اپنے ٹھکانوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی۔ سو عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ یہ آیت نمبر 3 تھی۔ ترجمہ ایسا ہوگا، اور اگر نہیں لکھا ہوتا اللہ نے ان کے بارے میں دربدر ہونا تو ضرور سزا دیتا انہیں اللہ دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب بھی ہوگا۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ یہ آیت نمبر 5 تھی۔ ترجمہ ایسا ہوگا، جو کاٹنا پڑا تمہیں کچھ تناور درخت یا چھوڑا تم نے کچھ درختوں کو کھڑا ہوا ان کی جڑوں پر، وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس طرح اللہ رسوا کرتا ہے بدعہد لوگوں کو۔ یہ میں نے آیت نمبر 2 سے لے کر کے 5 پڑھی، عربی میں بھی پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اب ان کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بظاہر ان آیتوں کے بیک گراؤنڈ میں کسی واقعے کا ذکر ضرور ہے۔ اب واقعے کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے اس آیت سے ہم مورل آف دا سٹوری اور اخلاقی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعے کا سرسری طور پر ذکر اس طرح ہے کہ کچھ ایسے قبیلے تھے مدینے میں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹریٹی اور معاہدہ تھا، لیکن یہ قبیلے بار بار معاہدوں کو اور عہد نامے کو توڑنے کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف ایکشن لینے کی نوبت آ گئی کہ ان کا زور اور پاور توڑنا ضروری ہو گیا۔ اور یہ قبائلی کشمکشیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، ان کشمکشوں کو کا خاتمہ اللہ نے کس طرح کیا اس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی معاہدہ ہو یا ٹریٹی ہو یا کوئی کمٹمنٹ ہو، چاہے کسی بھی لیول کا ہو، پرسنل ہو، سماجی ہو، قبائلی ہو یا ملک کے لیول کا ہو یا بزنس کے لیول کا ہو یا انٹرنیشنل لیول کا ہو، عہد و پیمان کی پاسداری اور کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا آرڈر اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں اور کمٹمنٹ کی پاسداری کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان عہد و پیمان کا بھی حساب لے گا۔ یہ وعدے جو ہیں وہ کوئی معمولی وعدے نہیں ہوتے۔ کسی بھی لیول پر اگر وعدے اور کمٹمنٹ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی انسانوں کی فلاح اور کئی انسانوں کی ویل بینگ ڈیپینڈ کرتی ہے، کئی لوگوں کی خیریت اور بھلائی نربھر کرتی ہے۔ کوئی بھی کمٹمنٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد کمپرومائز پر ہوتی ہے، سمجھوتے پر ہوتی ہے اور امن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ It is an agreement or a settlement of a dispute that is reached by each side making concessions۔ ایک سمجھوتا ہوتا ہے جس میں
دونوں طرف سے رعایتیں اور سمایوجن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی بالکل نہیں ہوتی کہ امن و امان کا فیبرک ڈسٹرب ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کہ کوئی بھی سیٹلمنٹ یا سمجھوتا ہو وہ برابری اور انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس کو کسی بھی صورت میں توڑا نہیں جا سکتا، اور یہ عہد ایک امانت ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نزدیک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ زبردست گناہ ہے، اور اس معاملے کو ہم نے بہت لائٹلی لے لیا ہے۔ دیکھیے، عہد شکنی کی وجہ سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ماننے والوں کو عہد و پیمان کی پابندی کا ایسا حکم دیا ہے کہ اگر سامنے والے کے من میں کوئی شرارت ہی کیوں نہ ہو، سامنے والے کے من میں کوئی شرارت ہی کیوں نہ ہو، وہ امن کے معاہدے پر آگے چل کر کے کسی قسم کی دھوکے بازی بھی اگر کرنے والا ہے تو وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر امن کے معاہدے میں سامنے والا گروپ شرارت کی نیت رکھتا ہے تو بھی معاہدے کو مان لیا جائے، اور اگر سامنے سے کوئی دھوکے بازی ہوتی ہے اور معاہدے کو توڑا جاتا ہے یا چھپ کر کوئی شرارت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے کمٹمنٹ کے توڑنے والوں سے نپٹنے کے لیے۔ وہ حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ مخالف گروپ اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے خرابی اور بربادیاں پیدا کریں گے۔ یہ ہے امن و امان کی چیز جس کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں پہچانا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں وہ باتیں جو کہی گئی ہے جس میں سماجی امن و امان ملکی طور پر بھی اور انٹرنیشنل طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اہل کتاب جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سکون اور چین کو چھین لیتے ہیں۔ وہ چاہے کتنے ہی مضبوط ہوں، کتنے ہی اپنے آپ کو حفاظت کے گھیرے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کتنے ہی مضبوط قلعے ہم بنا لیں اپنے آس پاس، اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم آتا ہے تو کسی کی بھی کچھ نہیں چلنے والی، چاہے یہ مضبوط قلعے عمارتوں کی صورت میں ہوں یا مضبوط قلعے جو ہیں مین پاور کی بھیڑ میں ہوں یا فین فالوورز کی صورت میں ہوں یا کسی بڑے عہدے اور پوزیشن کی صورت میں ہوں۔ یہ سارے حفاظتی قلعے کچھ کام نہیں آ سکیں گے جب اللہ مالک الملوک کا فیصلہ آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاہدے کے توڑنے والوں کے لیے در بدر کا فیصلہ نہ کرتا تو انہیں دنیا میں تو سزا دیتا ہی دیتا، آخرت میں بھی ان کے لیے سزا کا فیصلہ تیار ہے۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست کیوں رکھا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے پیغامات کی مخالفت کی۔ اب سبق کی آیت کا ایک حصہ ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں زبردست رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ اہل کتاب جب اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی قوم کو مسلط کر دیتے ہیں جیسا فرمایا لا يخافون لومۃ لائم، کہ احکامات کی خلاف ورزی کرنے پر ایسی قوم کا رعب اور دبدبہ مسلط کر دیں گے کہ ان میں کوئی سافٹ کارنر اور نرم گوشی اور رحم دلی نہیں ہوگی۔ اس پر ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، ضرور اور بالضرور اس حق کے انکاریوں کے دلوں میں ہم رعب اور دبدبہ ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی کوئی سند اور کوئی ایویڈنس اللہ نے نازل نہیں کی۔ ہم اہل کتاب، اہل قرآن ہونے کے ناطے ہم ہمارا خود کا جائزہ لیں اور اس آیت کے تحت ہم اپنا محاسبہ کریں کہ رعب اور دبدبہ کس کا کس پر ہے۔ یہ دبدبہ اس لیے ہے کہ ہم میں خود ہی کئی قسم کے شرک بھرے پڑے ہیں، اور ایک ایسا شرک ہے جس پر بہت کم لوگوں کی نگاہ جاتی ہے اور وہ ہے شرک بالکتاب،
یہ اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کا ایسا سسٹم ہے کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خلاف ورزی کرے، اس کی کتاب کو اہمیت نہ دے اور اپنے وعدوں اور کمٹمنٹ پر کھری نہ اترے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے سائلنٹلی اور خاموشی سے آتا ہے کہ وہ قوم بلبلا اٹھتی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والا بنائے، اور اپنی زندگی کو ایسا بنائے کہ انسانیت کے لیے خیر و برکت والا ثابت ہو۔ سزا دینے کے اللہ تعالیٰ کے کئی روپ ہوتے ہیں، اور ایک روپ بڑا عجیب ہے، اس پہ بھی غور کرو۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے لوگو جنہیں الکتاب دی گئی، ایماندار بن جاؤ اس کے ساتھ جو ہم نے نازل کی اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم الٹا کر دے تمہارے رخوں اور ڈائریکشنز کو۔ اللہ تعالیٰ کی سزا کا یہ وہ انوکھا روپ ہے کہ جب قوموں کو اجتماعی سزا دیتے ہیں، کلیکٹیو پنشمنٹ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے آگے بڑھنے کے سسٹم کو ریورس گیئر موڈ پر ڈال دیتے ہیں۔ لوگ ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن کام کو اور جن پروجیکٹ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ترقیاں برآمد ہوگی، وہی کام تباہی اور بربادی کے کارن بنتے ہیں۔ آج ہم ہمارا خود کا محاسبہ کریں کہ پوری دنیا کی آبادی میں 15% کی آبادی ہماری ہے، اور یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ ایسی تعداد ہونے کے باوجود ہماری گاڑی کو ریورس گیئر کیسے لگا ہوا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم رعب اور دبدبے میں جینے کو مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا اس پر ہم اجتماعی طور پر سر جوڑتے ہوئے بیٹھ کر سوچنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ اب اگلی آیتیں لیتے ہیں۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت نمبر 6 تھی۔ ترجمہ ایسا ہوگا، اور جو فے میں دلوایا اللہ نے اپنے رسول کو ان آبادی والوں سے، تو نہیں دوڑانے پڑے تمہیں اس آبادی پر کوئی گھڑ سوار اور نہ پیادے، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ آیت نمبر 7 تھی یہ۔ ترجمہ ایسا ہوگا، اور جو فے میں دلوایا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آبادی والوں سے، تو وہ اللہ اور رسول کا ہے، جو کہ خرچ ہوگا قریب والوں پر، یتیموں پر، غریبوں پر اور مسافروں پر، تاکہ نہ رہے دولت گھومتی ہوئی مالداروں ہی کے درمیان تم میں سے، اور جو کچھ دے تمہیں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مضبوطی سے تھامے رہو اسے، اور جس سے وہ روکے تمہیں تو اس سے دور رہو، اور اللہ کو جواب دینے کا احساس رکھو، بے شک اللہ ہے شدید پکڑ کرنے والا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ آیت نمبر 8 تھی یہ۔ ترجمہ ایسا ہوگا، اور یہ مال فے ان تنگ دست مہاجروں کے لیے بھی ہے جو نکالے گئے ان کے ٹھکانوں سے اور ان کے اموال سے، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، اور وہ مددگار بنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مشن میں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہ 3 آیتوں کا میں نے سیٹ لیا تھا، اس کا ترجمہ بھی کیا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ یہ ایک وار ریلیٹڈ ٹرمینالوجی ہے، یعنی جنگ کا موقع ہو لیکن بغیر کسی محنت اور بغیر کسی اسلحہ اور ہتھیار کے استعمال کیے فتح حاصل ہوئی ہو۔ The strife with the treacherous tribes was won without any bloodshed and without any usage of arms and forces.
اب مدینے کے جو عہد توڑنے والے قبیلے تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی خون خرابہ اور بغیر جنگ کے فتح دلوائی، جس میں نہ کسی قسم کی خون ریزی ہوئی اور نہ ہی کوئی ہتھیار چلے اور نہ ہی فوجیوں کو کچھ قربانی دینی پڑی۔ مخالفین جو ہے وہ خود ہی اپنی رہائشوں اور ساز و سامان کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب ایسی جو جنگ ہے اور اس میں ہاتھ آیا ہوا جو مال ہے وہ مال فیح کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 100% چیریٹی اور معاشرے کی بھلائی اور سوشل ویلفیئر میں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ 100%۔ اس مال میں قرابت والوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس طرح بغیر محنت کے آئے ہوئے مال کو پبلک ویلفیئر یعنی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ the flow of wealth must not continue only between the rich class people، یعنی مال و دولت صرف اور صرف غنی اور مالداروں کے بیچ میں سرکولیٹ نہ ہوتی رہے، گھومتی نہ رہے، بلکہ محروم لوگوں کو یہ حصہ اس کا بھی پورا پورا ملے، جس میں ایسے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں جو فقیر ہیں، جو مہاجرین ہیں، جن کو اپنے گھروں سے اپنے مالوں کو چھوڑ کر نکلنا پڑا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد اپنے آپ کا بنایا، اور اللہ کے مشن میں وہ مددگار بنتے ہوئے اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے ایسا معاشی نظام چاہا ہے جس کے ذریعے انسانیت میں انصاف اور برابری قائم رہے اور ہر طبقے کے ساتھ جسٹس اور انصاف ہو اور معاشرے میں توازن اور برابری برقرار رہے، مینٹین رہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ رچ پیپل آر بیکمنگ ریچر اینڈ دا پور پیپل آر بیکمنگ پورر اینڈ پورر۔ دولت مند طبقہ دولت مند ہوتے چلے جا رہا ہے اور غریب آدمی بیچارہ غریب ہوتے چلے جا رہا ہے، اور اس طرح امیری اور غریبی کے بیچ میں ایک کھائی اور ایک گیپ بنتے چلے جا رہی ہے، اور یہ کھائی جب ایک انتہا کو پہنچتی ہے تو انسانوں کے بیچ میں سول وار اور خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح دنیا میں امن و امان کا فیبرک ڈسٹرب ہوتا ہے اور فساد فی الارض برپا ہوتا ہے، اور واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو فساد اور ڈسٹربنس بالکل ناپسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مال فیح کے ڈسٹریبیوشن سسٹم بنایا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ جس میں معاشرے کے الگ الگ طبقوں کے درمیان انصاف اور برابری قائم ہوتی ہے اور سوسائٹی ایک پرفیکٹ ایکویلیبریم پہ چلتی ہے، اور یہ سسٹم ٹروتھ اینڈ جسٹس اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کا ایک زبردست نمونہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ اس سسٹم کو فالو کیا جائے جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جس کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے بچا جائے۔ یہی اللہ کا تقوی اور گاڈ کانشیسنس ہے۔ اب یہاں ایک بات اور کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ مال فیح جو ہوتا ہے یعنی بغیر کسی محنت کے جنگ میں ہاتھ آیا ہوا کوئی مال ملا تو یہ تو 100% سوشل ویلفیئر میں جائے گا، 100% جائے گا خیر خیرات اور چیریٹیز میں، اور اس جنگ میں ہاتھ آیا ہوا مال جس میں بھڑنت ہوئی ہے، کمبیٹ ہوا ہے، جان و مال کا نقصان ہوا ہے، اور ایسی جنگوں میں ہاتھ آئے ہوئے مال کو قرآن نے مال غنیمت کہا ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی ایسے مال میں 20% چیریٹی اور سوشل ویلفیئر میں جائے گا اور باقی 80% جنگ میں حصہ لینے والوں کے بیچ تقسیم ہوگا۔ تو ان آیتوں پر جو کچھ مجھے اللہ نے سجایا وہ میں نے پیش کیا۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ آیت نمبر 9 تھی، ترجمہ ایسا ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اپنے گھروں میں اور ایمان لائے ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی، وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو ہجرت کر کے آئے ان کی طرف،
اور نہیں پاتے وہ اپنے جی میں کوئی تنگی اس پر جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنی جانوں کے مقابلے، چاہے خود ان کے ساتھ تنگی کا معاملہ ہو، اور جو کوئی بچا لیا گیا کنجوسی سے اپنے جی کی، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اس آیت میں مہاجرین کا تذکرہ ہے کہ مکے میں حالات ایسے بن گئے کہ وہاں ایمانی سوسائٹی کا رہنا مشکل ہو گیا اور انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ یہاں ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہجرت کا واقعہ ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ بنا اور دنیا کے لیے ایک زبردست سبق بنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی اس لیے کہ مکے کے امن و امان، پیس اور شانتی کے ڈسٹرب ہونے کا خطرہ بڑھتے چلے جا رہا تھا۔ فتنے فساد کے زور کو ختم کرنے کی خاطر اور امن و امان کی بحالی کی خاطر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ یا ایک بات ضرور نوٹ کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہجرت کر کے خود ہی روانہ نہیں ہو گئے، بلکہ ایمان والوں کو مدینہ حفاظت کے ساتھ روانہ کرنے کے بعد سب سے آخر میں خود ہجرت فرمائی۔ اور اس کے برخلاف جب جب مدینے میں جنگ کا موقع پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ پہ رہے، سب سے آگے رہے، اور مصیبت کے وقت جب مکے کے لوگ جانی دشمن بنے تھے تو صحابہ کرام کو پہلے روانہ کیا۔ یہ ہوتی ہے نبیوں کی سنت، اور اس کو کہتے ہیں ریئل لیڈرشپ۔ کیا آج کے لیڈروں میں ایسی لیڈرشپ کی کوالٹی دکھائی دیتی ہے؟ یہ سوچیں، ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور ان کو فرنٹ پہ کر دیتے ہیں، جس کا قرآن مجید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک زبردست پہلو دکھائی دیتا ہے کہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ نے مدینے کے لوگوں تک دعوت پہنچانے کا کام کر دیا تھا، اور رسول اللہ کی دعوت جو عین قرآن مجید کے مطابق تھی، اس دعوت کو مدینے والوں نے ایسا قبول کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو اپنے جسم اور روح سے تسلیم کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے لیے ان کے دلوں میں محبتوں کے ایسے جذبوں نے جنم لیا کہ ان کی مہمان نوازی کی خاطر اپنے نفس کی بخیلی کو، اپنی لالچ کو کچلتے ہوئے اپنے شہر اور اپنے گھروں میں ان کو جگہ دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اپنی جانوں پر بھی ان کو پریفرنس دیا اور ان کا پلکیں بچھاتے ہوئے ویلکم کیا۔ یہ ہجرت مدینے والوں کی نیک نیتی اور ان کی ایمانی ہمدردی کی وجہ سے ممکن ہوئی، اور اس طرح مدینے والوں اور مکے کے مہاجرین کے بیچ ایک مکمل بھائی چارہ اور کمپلیٹ بردرہڈ قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہونے کے باوجود حج اور عمرے کے لیے آنے والے لوگوں کے سامنے دعوت کا کام جاری رکھا، اور اس طرح انہوں نے نیگیٹو حالات کو پازیٹو حالات میں تبدیل کیا۔ یہ ہے وہ سنت جو ہم سے ادا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہمارے لیڈروں سے ادا ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ نیگیٹو بھاشن دیتے ہوئے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور ان لوگوں کو مایوسی میں ڈالتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کا تذکرہ نہ ہو، ظلم اور مظالم کا تذکرہ نہ ہو، اور پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی کو آگے لایا جائے اور ایسی ٹیم تیار کی جائے جو پروڈکٹیو ہو اور کریٹیو ہو۔ اب اس رکوع کی آخری آیت لیتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ 10 نمبر کی آیت شریفہ تھی جو آج کے سبق کی آخری ہے۔ ترجمہ ایسا ہوگا، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد ان کی دعا یہ ہو کہ اے ہمارے رب مغفرت کر دیجئے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی، وہ جنہوں نے سبقت حاصل کی ہم سے ایمان میں، اور نہ آپ پیدا ہونے دیجئے ہمارے دلوں میں کوئی تنگی ان لوگوں کے تعلق سے جو ایمان والے ہیں۔ اے ہمارے رب بے شک آپ ہی بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ اب اس آیت پر غور کریں تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں
ایمان لانے والوں کے دلی جذبات اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند آئے کہ بعد میں ایمان لانے والوں میں ان کی مغفرت کے لیے اس دعا کو قیامت کے لیے اللہ نے جاری رکھ دیا کہ ہر ایمان والا نہ صرف اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے بلکہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مومنوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما دیجئے اور میرے والدین کی اور تمام مؤمنین کی۔ آج ہم دوسرے فرقوں کے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں یا بد دعائیں کر رہے ہیں، سوچیے۔ ایمان والا بندہ ہے اس کے لیے بھی دعا کیجئے، پہلے اپنے آپ کے لیے دعا کرے کہ انسان کہ میری مغفرت ہو جائے، پھر ایمان والوں کے لیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے فرقوں سے ہم لوگ ایسی دشمنی رکھتے ہیں کہ بد دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یہ آیت ایک انسپریشن اور ترغیب دیتی ہے کہ مومن پچھلی جنریشن کے لیے دعا کرے، کیونکہ یہ ان کی قربانیوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے جس کے سبب قرآن مجید کی دعوت اس تک پہنچی ہے۔ اور مومنوں کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں ان قربانیوں کی قدردانی کرے اور اپنے ایمان کا بھی جائزہ لے کہ کیا اس کو خود کو ایسی قربانیاں دینی پڑی ایمان کے لیے۔ ضرورت ہے کہ جس کتاب کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اس سے ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جن آزمائشوں اور تکلیفوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گزرنا پڑا، وہ تکلیفیں اور وہ قربانیاں ہم کو دینی نہیں پڑی اور وہ تکلیفیں بھی فیس نہیں کرنی پڑی۔ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ذرا سی تکلیف اور آزمائش ہوتی ہے تو ہمارا ایمان اور توکل علی اللہ ڈگمگانے لگتا ہے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کچھ تھا آج کے رکوع پر جو کچھ آج اس بندے نے سوچا، تحقیق کی اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، ایسا قبول فرما لے کہ ہم سب کی ہدایت کا سبب بنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے اور قیامت کے روز ہمارا عمل جو ہے وہ ہم سب کی نجات کا سبب بن جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔